بندہ جب گناہ کرتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ اپنے رب کے دربار میں پہنچے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے، اس کے رحمت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ بندے کو چاہیے صرف سچے دل سے توبہ کر لے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا، ایک جگہ پر انسان کو توبہ ایسی کرنی چاہیے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ مثال دیتے ہوئے فرمائے، جس طرح گائے کے تھن سے دودھ نکل جاتا ہے، دوبارہ اس گائے کی طرف نہیں جاتا، تو اسی طرح آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ اور یاد رکھیں، گناہ گار ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ہم گناہ اتنے کر لیے، ایسی زندگی گزاریں گے، اللہ ہمیں معاف بھی فرمائے گا یا نہیں۔ اگر ایسی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں تو قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی ہے، بے شک وہ ہم پر رحم فرمائے گا جب ہم سچی توبہ کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ ہمیں معاف فرمانے والا ہے۔ کیا میں ایک واقعہ ایسا سنا دوں آپ کو جس کو یہ سن کر ہمیں بھی یہ احساس ہوگا کہ آج ہم بھی توبہ کر لیں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ مدینہ شریف کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا، عمر کیا بات ہے، کس چیز نے تجھے رلا دیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد نبوی کے باہر کھڑا ہے اور وہ رو رہا ہے اور اپنی داستان سنا رہا ہے۔ جب اس کی داستان میں نے سنا تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پوچھا، اس کو میرے دربار میں پیش کرو۔ جب حضور کی بارگاہ میں حضرت عمر نے اس شخص کو لایا، کھڑا کیا، حضور نے پوچھا کیا بات ہے، وہ کون سی بات ہے جس باتوں کو سن کر حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میں بڑا گناہ کار ہوں، بڑا سیاہ کار ہوں، بڑا بدکار ہوں۔ حضور نے پوچھا کیا تیرے گناہ عرش سے بھی بڑے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، عرش الہی سے بھی میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے گناہ کرسی سے بھی بڑے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، میرے گناہ کرسی سے بھی بڑے ہیں۔ پھر حضور نے پوچھا بتا کیا تیرے گناہ رب سے بھی بڑے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا رب بہت بڑا ہے۔ مسلمانوں، جب اس نے یہ کہا کہ میرا رب بہت بڑا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتا وہ کون سا گناہ ہے جس گناہ کو تو نے کیا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینے کے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودنے کا کام کرتا ہوں، اور 7 سال تک میں یہ کام کرتا رہا۔ جب بھی لوگ اپنے مردے کو لا کر دفنا کر چلے جاتے تو تھوڑی ہی دیر میں قبر میں اترتا اور ان کے کفن کو چرا لیتا، پھر بازار میں دھو کر بیچ دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ سوچنے کی بات ہے، اس زمانے میں بھی ایسے کام ہوتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنی داستان سنا رہا ہے، اپنے بارے میں سنا رہا ہے۔ 7 سال تک یہ کام کرتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا، ایک نوجوان خاتون کا جنازہ آیا اور اس کو دفن کر کے لوگ چلے گئے۔ میں نے اس کی قبر میں جا کر اس کے جسم سے کفن کو چرا لیا، اور چرا کر جب چل رہا تھا، شیطان نے میرے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیا اور کہا صرف کفن کیوں، عورت تو خاتون تو بڑی جوان ہے، تھوڑی سی گناہ کر لیتا ہوں، تھوڑی سی بدکاری کر لیتا ہوں۔ پھر اس شیطان کے وسوسے اور اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے قبر میں پھر لوٹ کر آیا، پھر اس کے ساتھ بدکاری، بڑا گناہ کیا۔ اس کے بعد وہاں سے جا رہا تھا قبر کے پاس سے، وہ خاتون کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اے نادان انسان، کم سے کم مجھ پر اتنا تو رحم کر لیتا کہ میں اپنے رب کے دربار میں پاک و صاف ہو کر تو چلی جاتی۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون رو کر اپنی قبر میں لیٹ گئی، مگر وہ شخص کے اندر اس کا ضمیر جاگ گیا، رونے لگا، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ 40 دن تک آسمان کی طرف نہ دیکھا۔ اتنا روتا رہا کہ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی باتیں سن رہے تھے، حضور نے کہا کہ تو میرے دربار سے دفع ہو جا، یہاں سے چلا جا۔ اب وہ جب چلا گیا، جانے کے بعد روتا رہا، جنگل و بیابان کی طرف چلا گیا، رب کے دربار میں روزانہ دعائیں کرتا رہا، استغفار پڑھتا رہا، مگر اس کے بعد اس نے رب کے دربار میں یہ معروضہ پیش کیا، اے اللہ، تو میرے گناہ کو اگر معاف کر دیا ہے تو تیرے نبی کو اور تیرے صحابہ کو خبر کر دینا۔ حضرت جبریل امین اسی خبر کو لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، سلام پیش کیا اور رب تعالیٰ کا فرمان ان کو سنایا، اے نبی، جو آدمی 40 دن پہلے تمہارے دربار میں گناہ کر کے آیا تھا، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ مسلمانوں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو حضور نے اپنے صحابہ سے بلا کر اس شخص کو یہ مشدہ سنا دیا، کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ مسلمانوں سوچو، یہاں پر
क्या हमने जिंदगी में इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया होगा ना? इतने बड़े गुनाह तो हम नहीं किए होंगे ना? तो जरा सोचने की बात है, जब हम छोटे गुनाह किए हैं तो हम तौबा क्यों नहीं करते? हम रब के दरबार में रोते क्यों नहीं है? हम गिड़गिड़ाते क्यों नहीं? हमें अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी क्यों नहीं होती? हम आखिरकार कब तक अपनी जिंदगियां ऐसे ही गुजारेंगे? कभी तो हमें दुनिया छोड़कर जाना है, कभी उस कब्र में जाकर लेटना भी है। तो मुसलमानों, आज गुनाह के दलदल में हम जो फंसे हुए हैं, इस दलदल से बाहर आना है तो सच्ची तौबा करना होगा। आज भी हमारे लिए रब की रहमत के दरवाजे खुले हैं। आज हम सच्चे दिल से रब के दरबार में जाकर गिड़गिड़ा कर रोएंगे, सजदा रेज होंगे, तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के गुनाहों से पाक